واقعہ سلطان صلاح الدین ایوبی قسط نمبر 372 اپنا اسلامک اسٹوڈیو۔ ناظرین، جیسے ہی اس شخص نے اپنے چہرے اور سر سے نقلی بال اور داڑھی اتاری تو ان میں سے جو چہرہ برآمد ہوا وہ ایک جوان آدمی کا چہرہ تھا جس پر سلیقے سے تراشی ہوئی چھوٹی چھوٹی داڑھی تھی۔ تم اصل ہو کون؟ حملہ کرنے والے نے اس سے پوچھا۔ جسے تم قتل کرنے آئے تھے، اس نے کہا۔ اب تم بتا دو کہ تمہیں کس نے میرے قتل کے لیے بھیجا تھا؟ کچھ چھپانے کی کوشش کرو گے تو بہت بری موت مرو گے، میرے پاس چھپانے کے لیے کچھ بھی نہیں، اس آدمی نے جواب دیا۔ مجھے محل کے ایک حاکم احمد بن عمرو نے کہا تھا کہ شہر میں ایک درویش پھر رہا ہے، اس نے مجھے تمہارا حلیہ اور تمہاری صدائیں بتائی تھیں اور کہا تھا کہ اس درویش کو اندھیرے میں قتل کرنا ہے، کسی کو پتہ نہ چلے۔ احمد بن عمرو نے کہا تھا کہ درویش کو قتل کر کے آؤ گے تو 200 دینار ملیں گے۔ کیا احمد بن عمرو مجھے بوڑھا درویش سمجھ رہا تھا؟ اس نے بتایا نہیں، حملہ آور نے جواب دیا۔ اس نے یہی کہا تھا کہ درویش کو قتل کرنا ہے۔ ناظرین، درویش کا بہروپ دھارنے والے اس کے دونوں ساتھی صلاح الدین ایوبی کے زمین دوز گروہ کے آدمی تھے جو موصل میں کام کر رہے تھے۔ ناظرین، پچھلی کہانی میں جس درویش کا ذکر آیا ہے اس کے اثرات کو زائل کرنے کے لیے سلطان ایوبی کے گروہ کے ان آدمیوں نے ایک آدمی کو درویش بنایا، کیونکہ نقلی درویش تو غار کے اندر آتش گیر سیال مادہ پھٹنے سے جل کر راکھ کا ڈھیر ہو گیا تھا۔ اسی وجہ سے سلطان ایوبی کے جاسوس کو درویش بننا پڑا تاکہ پہلے والے نقلی درویش کا اثر زائل ہو۔ ناظرین، لوگ توہم پرست تھے، درویشوں کو خدا کی آواز سمجھتے تھے۔ پہلے درویشوں کو صلیبیوں نے اپنے ایک فریب کی کامیابی کے لیے استعمال کیا تھا۔ سلطان ایوبی کے آدمیوں نے اپنے ایک جوان ساتھی کو درویش کے بہروپ میں پیش کر کے لوگوں کو توہم پرستی سے ہٹا کر قرآن کی طرف مائل کرنے کی کامیاب کوشش کی تھی۔ احمد بن عمرو، جو موصل میں عمرو کے نام سے مشہور تھا، والی موصل عز الدین کی انتظامیہ کا ایک اعلیٰ حاکم تھا جس کی حیثیت وزیر جتنی تھی، اسے اطلاع ملی کہ ایک درویش شہر میں پہلے درویش کے خلاف صدائیں لگاتا پھر رہا ہے، تو وہ سمجھ گیا کہ یہ سلطان ایوبی کے حامی گروہ کا آدمی ہے، لہٰذا اسے قتل کرنا ضروری ہے، ورنہ لوگوں کو پہلے درویش کی اصلیت کا علم ہو جائے گا اور انہیں یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ پہاڑوں میں کیا چل رہا ہے۔ سلطان ایوبی کے اس آدمی کو قتل کرنے کے لیے محل کے حفاظتی دستے کا ایک سپاہی منتخب کیا گیا اور اسے 200 دینار کا لالچ دے کر درویش کے قتل کے لیے بھیجا گیا۔ ناظرین، کرائے کا یہ قاتل جسے بوڑھا سمجھ رہا تھا وہ ایک جوان آدمی نکلا۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ بوڑھے کے بہروپ میں یہ جوان آدمی تجربہ کار لڑاکا، جاسوس اور چھاپا مار کمانڈو ہے۔ ناظرین، بن عمرو کے بھیجے ہوئے اس قاتل کو دیے کی روشنی میں خیمے میں بٹھا کر بہت کچھ پوچھا گیا، لیکن اس سے کوئی راز معلوم نہ ہو سکا۔ وہ صلیبیوں کے کسی باقاعدہ جاسوس یا تخریب کار گروہ کا آدمی نہیں تھا، وہ اجرت پر صرف قتل کرنے آیا تھا۔ جس آدمی نے درویش کا بہروپ دھارا تھا اس نے اپنے دونوں ساتھیوں کی طرف دیکھا، تینوں نے آنکھوں ہی آنکھوں میں کچھ طے کر لیا۔ ان میں سے ایک اٹھا اور خیمے سے رسی کا 1 گز بھر لمبا ٹکڑا اٹھایا، وہ کرائے کے اس قاتل کے پیچھے ہوا اور تیزی سے رسی اس کی گردن کے گرد لپیٹ کر ایسا پھندا بنایا کہ یہ آدمی تڑپنے لگا اور ذرا سی دیر میں ٹھنڈا ہو گیا۔ دوسرے دن احمد بن عمرو والی موصل عز الدین کے دیوڑی نما کمرے میں اس کے پاس کھڑا تھا، وہ غصے میں تھا اور عز الدین کے چہرے پر پریشانی تھی۔ ناظرین، احمد بن عمرو کے ہاتھ میں ایک کاغذ تھا اور ان کے سامنے فرش پر ایک لاش پڑی تھی جس کی گردن کے گرد رسی لپٹی ہوئی تھی اور اس رسی کے ساتھ یہ کاغذ بندھا ہوا تھا جو عز الدین کے پاس تھا۔ یہ حفاظتی دستے کے اس سپاہی کی لاش تھی جسے اس نے نئے درویش کو اندھیرے میں کہیں جا کر قتل کرنے کو بھیجا تھا۔ بن عمرو ساری رات اس سپاہی کا انتظار کرتا رہا تھا۔ صبح اسے اطلاع ملی کہ اس کے گھر کے سامنے ایک لاش پڑی ہے۔ وہ باہر آیا، زمین پر اس کے سپاہی کی لاش پڑی تھی، آنکھیں کھلی ہوئی تھی،
کی زبان باہر آ گئی تھی، گردن کے گرد رسی تھی اور رسی کے ساتھ کاغذ بندھا ہوا تھا۔ ناظرین، کاغذ پر لکھا تھا عز الدین والی موصل کے نام۔ تمہارے ایک حاکم احمد بن عمرو نے اس آدمی کو میرے قتل کے لیے بھیجا تھا۔ میں اس کی لاش عزت و احترام سے احمد بن عمرو کی دہلیز پر رکھ چلا ہوں۔ یہ بدنصیب سپاہی مجھے قتل نہیں کر سکتا۔ تم بھی اس طرح کے بدنصیب ہو جو سلطان ایوبی کا ابھی تک کچھ نہیں بگاڑ سکے اور آئندہ بھی کچھ نہیں بگاڑ سکو گے۔ کفار کی دوستی سے تم ذلت کے سوا کچھ حاصل نہیں کر سکو گے۔ ہم تمہیں چین سے جینے نہیں دیں گے۔ ایک روز تمہاری لاش بھی تمہارے محل کی دہلیز پر پڑی ہوگی۔ احمد بن عمرو جیسے حاکموں اور مشیروں سے بچو۔ یہ خوشامدی ٹولہ تمہارا کبھی وفادار نہیں ہو سکتا۔ یہی لوگ تمہارے زوال کا باعث بنیں گے۔ ہماری طاقت دیکھو، ہماری انٹیلیجنس کا نظام دیکھو۔ تمہارا فوجی مشیر احتشام الدین بیروت صلیبیوں کے ساتھ درپردہ معاہدے کے لیے گیا، لیکن ہم نے اسے لاپتہ کر دیا۔ وہ اب سلطان ایوبی کے پاس ہے۔ تمہارے صلیبی دوستوں نے پہاڑیوں کو کھود کر ان کے اندر جنگی سامان رکھا۔ ہم نے یہ سامان نظر آتش کر کے تمہاری ریاست کو زلزلے کا جھٹکا دیا۔ تم نے اپنے ایک سپاہی کو میرے قتل کے لیے بھیجا اور ہم نے تمہارے سپاہی کی لاش تم تک پہنچا دی۔ ہم جنوں اور بھوتوں کی طرح تم پر غالب رہیں گے مگر تم ہمیں دیکھ نہیں سکو گے۔ تمہارا زوال شروع ہو چکا ہے۔ تمہاری نجات اسی میں ہے کہ سلطان ایوبی کی اطاعت قبول کر لو اور اپنی فوج اس کے حوالے کر دو۔ ہمیں قبلہ اول آزاد کرانا ہے۔ اس دنیاوی بادشاہی اور جاہ و جلال سے باز آ جاؤ۔ تخت و تاج نے کسی کا کبھی ساتھ نہیں دیا۔ ناظرین، احمد بن عمرو نے لاش اپنے گھر کے سامنے سے اٹھوائی اور عز الدین کے سامنے جا رکھوائی۔ عز الدین نے بھی یہ تحریر پڑھی اور کاغذ بن عمرو کو دے کر گہری سوچ میں کھو گیا۔ احمد بن عمرو غصے کا اظہار کر رہا تھا لیکن عز الدین کا غصہ سرد پڑ چکا تھا۔ مجھے اطلاع ملی ہے کہ مسجدوں میں بھی اس نئے درویش کے چرچے ہو رہے ہیں، عز الدین نے کہا، اور اب اس تحریر سے یہ ثابت ہو گیا ہے کہ یہ کوئی درویش نہیں بلکہ صلاح الدین ایوبی کا کوئی آدمی ہے۔ اس نے کاغذ مروڑ کر لاش پر پھینک دیا۔ میں اسے تلاش کر لوں گا، احمد بن عمرو نے غصے سے کہا، اور سر عام اس کا سر تن سے جدا کراؤں گا۔ ٹھنڈے دل سے سوچو، عز الدین نے کہا، اس ایک آدمی کو قتل کر دینے سے تم صلاح الدین ایوبی کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ ہمیں کچھ اور کرنا ہے، کچھ اور سوچنا ہے۔ میں چاہتا تھا کہ صلیبی صلاح الدین ایوبی پر حملہ کر دیتے مگر معلوم نہیں وہ آگے کیوں نہیں آ رہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ میں صلاح الدین ایوبی سے براہ راست ٹکر لوں، پھر وہ میری مدد اس طرح کریں گے کہ ان کے چھاپا مار دستے صلاح الدین ایوبی کے پہلوؤں اور عقب پر اور اس کی رسد پر شب خون مارتے رہیں گے۔ اس طرح مجھے میدان جنگ میں برتری اور کامیابی حاصل ہوگی، اور ضرور ہوگی۔ احمد بن عمرو نے فرش پر پاؤں مارتے ہوئے کہا، اس تحریر میں صحیح لکھا ہے کہ تم خوش آمدی ہو۔ عز الدین نے کہا، میں ایک الجھن میں پڑا ہوا ہوں اور تم خوش کرنے کے لیے بچوں کی طرح باتیں کر رہے ہو۔ کیا تم مجھے کوئی بہتر مشورہ نہیں دے سکتے؟ اس نے تالی بجائی۔ ایک نوجوان خادمہ دوڑی آئی، اس نے جھک کر سلام کیا۔ عز الدین نے کہا، دربان سے کہو کہ یہ لاش اٹھوا لے اور کہیں دفن کر دے۔ یہ کہہ کر وہ دوسرے کمرے میں چلا گیا جو اس کا خاص کمرہ تھا۔ احمد بن عمرو بھی ساتھ تھا۔ عز الدین پھر ادھر آیا اور خادمہ سے کہا، سراہی اور پیالے لے آؤ۔ دربان سے کہو کسی کو ادھر نہ آنے دے۔ ناظرین، خادمہ نے لاش دیکھی تو وہ ڈر گئی۔ اس کی نظر مروڑے ہوئے کاغذ پر پڑی۔ وہ عربی پڑھ سکتی تھی۔ اس نے تحریر پڑھی اور کاغذ اپنے کپڑوں کے اندر چھپا لیا۔ دوڑ کر باہر گئی، دربان سے کہا کہ لاش اٹھوا کر دفن کرا دے، اور سراہی اور 2 پیالے سنہری تھال میں رکھ کر عز الدین کے کمرے میں چلی گئی۔ شاہ آرمینیا نے میرے پیغام کا جواب دے دیا ہے، عز الدین بن عمرو سے کہہ رہا تھا۔ اس نے مجھے اپنے دارالحکومت تل خالد میں ملنے کی بجائے مجھے ہرزم بلایا ہے۔ وہ تل خالد سے روانہ ہو گیا ہے۔ میں 2 روز بعد اسے ملنے جا رہا ہوں۔ ناظرین، خادمہ نے پیالوں میں جلدی جلدی شراب ڈالنے کی بجائے کپڑے سے پیالے پونچھنے
سننے شروع کر دیے۔ اس کے کان عز الدین کی باتوں پر لگے ہوئے تھے۔ میرا خیال ہے شاہ آرمینیا تل خالد سے ہرزم جانے کی غلطی کر رہا ہے، احمد بن عمرو نے کہا، کیونکہ صلاح الدین ایوبی تل خالد کی طرف پیش قدمی کر رہا ہے۔ عز الدین نے کہا، تمہیں یہ ڈر ہے کہ شاہ آرمینیا کی غیر حاضری میں صلاح الدین ایوبی تل خالد کو محاصرے میں لے لے گا؟ ایسا نہیں ہوگا۔ اگر ایسا ہوا بھی تو ہم صلاح الدین ایوبی کی فوج پر عقب سے حملہ کر دیں گے۔ ہم اس لڑائی کو تول دیں گے اور صلیبیوں کو اطلاع دیں گے کہ وہ بھی صلاح الدین ایوبی پر حملہ کر دیں۔ مجھے یقین ہے کہ صلاح الدین ایوبی کی فوج پس کے رہ جائے گی۔ آپ کب جا رہے ہیں؟ احمد بن عمرو نے پوچھا۔ 2 روز بعد، عز الدین نے جواب دیا۔ ناظرین، خادمہ شراب پیش کرنے میں اس سے زیادہ تاخیر نہیں کر سکتی تھی۔ اس نے پیالوں میں شراب ڈالی اور دونوں کو پیش کی۔ عز الدین نے اسے کہا کہ وہ چلی جائے۔ وہ دیوڑی نما کمرے میں گئی تو وہاں سے لاش اٹھائی جا چکی تھی۔ ناظرین، خادمہ ابھی وہاں سے باہر نہیں جا سکتی تھی، اسے ڈیوٹی پر رہنا تھا۔ وہ بیٹھ گئی اور سوچنے لگی۔ اچانک اس کے منہ سے ہائے نکلی۔ اس نے دونوں ہاتھ پیٹ پر رکھ لیے اور دوہری ہو گئی۔ دربان اور دوسرے ملازم دوڑے آئے۔ اس نے کراتے ہوئے بتایا کہ اسے پیٹ میں اچانک درد اٹھا ہے۔ اس کی جگہ فوراً دوسری خادمہ بلا کر وہاں بٹھا دی گئی اور اسے طبیب کے پاس لے گئے۔ ناظرین، طبیب کو اس نے بتایا کہ اسے پیٹ میں درد ہے۔ اسے دوائی دی گئی۔ اس نے کہا کہ وہ کام کے قابل نہیں رہی۔ ناظرین، کچھ دیر بعد اس کی طبیعت سنبھل گئی۔ طبیب نے اسے 2 دنوں کی چھٹی لکھ دی اور اسے کہا کہ اپنے گھر چلی جائے۔ وہ اپنے گھر کو جانے کی بجائے غلام گردشوں وغیرہ سے گزرتی عز الدین کی بیوی رضی خاتون کے کمرے میں چلی گئی۔ اپنا اسلامک اسٹوڈیو کے معزز ناظرین، رضی خاتون کے متعلق پہلے تفصیل سے بتایا جا چکا ہے کہ نور الدین زنگی مرحوم کی بیوہ تھی۔ عز الدین نے اس کے ساتھ شادی کر لی تھی۔ رضی خاتون نے اس امید پر شادی قبول کر لی تھی کہ عز الدین کو وہ سلطان ایوبی کا دوست اور اتحادی بنا دے گی اور مسلمان امراء اور حکمران متحد ہو کر فلسطین سے صلیبیوں کو نکال دیں گے۔ مگر عز الدین نے جس نیت سے شادی کی تھی وہ رضی خاتون کی نیت سے الٹ تھی۔ دمشق، بغداد اور ان مقامات کے گرد و نواح کے تمام علاقوں پر رضی خاتون کا اثر تھا اور رضی خاتون اپنے مرحوم خاوند نور الدین زنگی کی طرح سلطان ایوبی کی معتقد اور اس کے نیک عزائم کی حامی تھی۔ اس نے جوان لڑکیوں کی فوج بنا رکھی تھی۔ عز الدین نے اس عظیم خاتون کے ساتھ اس نیت سے شادی کی تھی کہ اسے سلطان ایوبی کے خلاف استعمال کرے اور اگر یہ ممکن نہ ہو سکا کہ اسے زوجیت کی قید میں رکھے تاکہ دمشق اور بغداد کے لوگ اس کی قیادت سے محروم ہو جائیں۔ ناظرین، رضی خاتون نے شادی کے بعد اس کی نیت پہچان لی تھی۔ پہلے تو اس نے احتجاج کیا لیکن عورت عقل والی تھی۔ اس نے عز الدین پر اپنا اعتماد پیدا کر کے جاسوسی شروع کر دی اور شہر میں سلطان ایوبی کے جو جاسوس تھے ان کے ساتھ در پردہ رابطہ قائم کر لیا۔ ناظرین، اس کی بیٹی جو زنگی کی بیٹی تھی شمس النساء جوان تھی، وہ بھی جاسوسی کر رہی تھی۔ ماں بیٹی نے سلطان ایوبی تک بڑے ہی قیمتی راز پہنچائے تھے۔ اس کے ساتھ ہی رضی خاتون۔ معزز ناظرین، یہ انٹرسٹنگ ویڈیو جاری ہے۔ اگلی ویڈیو قسط نمبر 373 میں دیکھنا مت بھولیے گا۔